اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to our respected viewers and welcome on صبح ہدایت with me your host سکینہ حبیب. آپ کا میں ویلکم کرنا چاہوں گی آج کے دن، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نشاور ہوں گی، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں انشاءاللہ صحت مند ہو، تندرست ہو، اور آپ کے پاس کوئی بھی پریشان ہو. دعا کرتے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے، اور جو دنیا بھر میں تمام مسلمان ہیں، ہمارے جو بھی برادران ہیں مسلمان ہیں جو پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں اور اسی کی حالت میں ہیں، اور جو مظلوم ہیں، ہم دعا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں. آج کے دن کی تاریخ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. آج 10 اپریل ہے، تھرسڈے کا دن ہے، اور آج 11ویں شوال بھی ہے. اور ہم لوگ جو ہیں موسم کی حالات کی طرف جو ہے جلدی سے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو آج کی دن کی خاص اہمیت کے بارے میں بتاتے چلیں گے. آج کا جو موسم کا حال یوں رہا ہے، ایبرڈین میں اس ٹائم وہ 10 ڈگریز سیلسیس، بیلفاسٹ میں 12 ڈگریز ہے، برمنگم میں 11 ڈگریز ہے، 11 ڈگریز ہے، گلاسکو میں 10 ڈگریز سیلسیس ہے، لیورپول میں 11 ڈگریز کا موسم ہے، لنڈن میں 10 ڈگریز کا ویدر چل رہا ہے، نیو کاسل میں 8 ڈگریز کا ویدر چل رہا ہے، پلائی ماؤتھ میں 13 ڈگریز ہیں، شفیلڈ میں 10 ڈگریز کا موسم ہے، مانچسٹر میں 11 ڈگریز چل رہا ہے، اور ایڈنبرا میں 8 ڈگریز سیلسیس کا موسم چل رہا ہے. اور پاکستان کے موسم کے طرف اب ہم بڑھتے ہیں. اس ٹائم جو ہے کراچی میں 36 ڈگریز کا ویدر چل رہا ہے، لاہور میں 40 ڈگریز کا موسم چل رہا ہے، کوئٹہ میں 29 ڈگریز ہیں، راولپنڈی میں 38 ڈگریز ہے، پشاور میں 33 ڈگریز ہے، حیدرآباد میں 42 ڈگریز ہیں، اور سکر میں 42 ڈگریز سیلسیس کا ٹیمپریچر چل رہا ہے. آج کا جو دن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، خصوصی دن ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 اپریل 1980 کو عراق کی بیسی حکومت نے آیت اللہ سید محمد باقر الصدر اور ان کی ہمشیرہ سیدہ آمنہ بنت الہدا کو شہید کیا. یہ دونوں شخصیات صدام حسین اسلامی تحریک کی قیادت کر رہے تھے، اور ایران کے اسلامی انقلاب سے وابستہ نظریاتی حمایت کی وجہ بیسی حکومت کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے. آپ کو واقعات کی تفصیل بھی ہم بتاتے چلیں کہ 5 to 7 اپریل یعنی 5 سے 7 اپریل 1980 کے درمیان دونوں کو گرفتار کر کے بغداد لے جایا گیا. صدر کے خلاف اعلان برائے بیزاری کرنے یا موت کے درمیان انتخاب دیا گیا، جس پر انہوں نے شہادت کو ترجیح دی. شہادت کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ دونوں کو شدید تشدد کے بعد 9 اپریل کی نصف شب کو شہید کیا گیا. بعض روایات مطابق صدر کو پھانسی دی گئی، جبکہ سیدہ آمنہ کو بھی اسی طرز پر شہید کیا گیا، لیکن کچھ ایسی بھی سچویشنز ہیں کہ جو بیان کی نہیں جا سکتی اور بہت اذیت ناک پیش آتی ہیں. صدام حکومت نے انہیں یہ طرح اسلام دشمنی کا نشانہ بنایا، لیکن ان کی شہادت بعد ازاں ایران کے انقلاب، لبنان کی حزب اللہ، فلسطینی تحریکات کے لیے تحریک کا ذریعہ سمجھا گیا ہے. ان کی تدفین کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے جنازے کو نجف کے قبرستان وادی السلام میں خفیہ طریقے دفن کیا گیا. 1991 کی انتفاضہ کے بعد قبر کی نشاندہی ہونے پر انہیں متعدد بار منتقل کیا گیا، اور بالآخر 2006 میں نجف کے مرکزی دروازے کے قریب ایک علمی و سماجی مرکز کے قریب دفن کیا گیا.
شہید باقر الصدر معاشیات اور اسلامی فلسفے پر اپنی تصانیف جیسے اقتصادانہ اور فلسفتنا کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک مرکزی علمی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کے نظریات آج بھی اسلامی تحریکوں کے لیے رہنما ہیں۔ یہ شہادت عراق بلکہ پورے خطے میں شیعہ سیاسی بیداری کی علامت بنی، جس نے بعد میں صدام حکومت کے خلاف مزاحمتی تحریکوں کو تقویت بخشی۔ شہید باقر الصدر کے معاشی نظریات کا عالم اسلام پر اثر تھا۔ کیا اثرات تھے، یہ بھی ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہید محمد باقر الصدر کے اقتصادی افکار نے اسلامی معاشیات کے میدان میں بنیادی تبدیلیاں لائیں، جن کے اثرات آج بھی اسلامی تحریکوں اور ریاستی پالیسیوں میں نمایاں ہیں۔ نمبر 1، اسلامی معیشت کا نظام۔ ان کی شہرہ آفاق تصنیف اقتصادنا نے سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظاموں کی تنقیدی جائزے کے بعد اسلامی معیشت کا جامع فلسفہ پیش کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام نے اقتصادی زندگی کے لیے ایک مکتب نظریاتی فریم ورک وضع کیا ہے، جس میں عدالتی تقسیم، دولت، سود کی حرمت اور زکوٰۃ جیسے اصول شامل ہیں۔ یہ کتاب ایران، عراق، لبنان اور دیگر اسلامی ممالک میں معاشی پالیسیوں کی تشکیل کا حوالہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے منطقۃ الفراغ کا نظریہ۔ شہید صدر کا منطقۃ الفراغ اختیاری زون کا تصور اسلامی حکومتوں کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ ان کے مطابق شریعت کے عمومی اصولوں کے تحت میں وقت کو اجتہادی فیصلوں کی اجازت ہے، جس نے اسلامی ریاستوں معاصر معاشی مسائل جیسے بینکاری، ٹیکسیشن میں لچک فراہم کی۔ تیسری چیز معاشی عدالت کا توازن ملکیت۔ عوامی اور ریاستی ملکیت کا ہم آہنگ نظام کا نظریہ اسلامی ممالک میں دور منصفانہ تقسیم کا معیار بنا۔ ایران کی اسلامی حکومت نے زکوٰۃ اور خمس کے نظام کو اسی فلسفے کے تحت تجدید اور جدید شکل دی۔ چوتھی چیز سیاسی تحریکوں کو فکر اساس۔ ان کے اقتصادی افکار نے حزب اللہ لبنان، ایرانی انقلاب اور عراقی مزاحمتی گروہوں کو نظریاتی رہنمائی فراہم کی۔ خمینی سے اس کی وابستگی نے ایران کے اسلامی جمہوریہ کے معاشی ڈھانچے کو متاثر کیا۔ پانچویں چیز تعلیمی و فکری انقلاب۔ ان کے توالد ذاتی معرفت کے خودکار تخلیق کے نظریے نے اسلامی علمی حلقوں میں استقرائی منطق کے نئے در کو پیدا کیا، جس سے معاشی تحقیقات میں جدت آئی۔ اور اس سب کا شہید صدر کے نظریات نے اسلامی معیشت کو ایک مکمل متبادل نظام کے طور پر پیش کیا، جس کی بدولت اسلام میں سرمایہ داری اشتراکیت کے مقابلے میں ایک تیسری راہ یعنی کہ اسلامک تھرڈ وے کا تصور پروان چڑھا۔ ان کی شہادت کے بعد بھی اقتصادنا اسلامی یونیورسٹیوں میں معاشیات کے نصاب کا لازمی حصہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ویل لأولاد آخر الزمان من آبائهم فقیل یا رسول اللہ آبائهم المشرکین فقال لا من آبائهم المؤمنین لا يعلمونهم شیئا۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ گاہ مقدس میں یہ التجا ہے کہ وہ ہمارے نماز کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرمائے۔ اور یہ سلسلہ جو ہدایت کی واک کا ہے حقیقت میں ایک تربیتی سلسلہ ہے اور تعمیری سلسلہ ہے، اور اس میں ہم معصومین علیہ السلام کی جو مقدس تعلیمات ہیں اس تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، حضور نے ایک دفعہ اپنے صحابیوں سے ارشاد فرمایا، اور انہو نظر الی بعض الاطفال، کہ حضور تشریف لے کر جا رہے تھے اور اس دوران آپ نے بچوں کو دیکھا۔ جب بچوں کو دیکھا، صحابی بھی آپ کے ساتھ ہیں، فقال ویل لأولاد آخر زمان، ہائے افسوس یہ آخری زمانے کے بچوں کے لیے۔ حضور نے جب یہ فرمایا کہ بہت افسوس ہے اس آخری زمانے کے بچوں کے اوپر، تو صحابی پریشان ہو گئے، صحابی حیران ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ حضور اتنا افسوس کر رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ ویل لأولاد آخر زمان، آخری زمانے میں لوگوں کی عالم کیا ہو جائے گا، ان کی حالت کیا ہو جائے گی۔ وہ بچوں کی تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے، ان کی تربیت پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے، افسوس کر رہے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں ویل لأولاد آخر زمان۔ تو صحابیوں نے کہا کہ فرمایا کہ ویل لأولاد آخر زمان من آبائهم، ان کے والدین کی وجہ سے، ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے، ان کے باپ اور دادا، ان جو بزرگان ہیں ان کی وجہ سے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات کی فقیل یا رسول اللہ، تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کے والدین مشرک ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنا افسوس کر رہے ہیں؟ فقال اللہ من آبائهم المؤمنین، ان کے والدین مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرک ہوں گے جس کی وجہ سے میں اظہار تأسف کر رہا ہوں، افسوس کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ وہ مومن مسلمان ہوں گے جن کے والدین پہ مجھے اس قدر افسوس ہو رہا ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، ان کے والدین کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو فرائض واجبات کی تعلیم نہیں دیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، اور ان کی پوری وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، اور جب وہ چاہیں گے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے تو والدین ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ کتنے عجب اور کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یعنی بچے چاہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف جائیں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف جائیں، بچے چاہتے ہیں ہم قرآن کی طرف جائیں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم سیرت معصومین علیہ السلام کی طرف جائیں، لیکن کیا ہے کہ والدین اس میں جو ہے نا وہ رکاوٹ بن جائیں گے۔ والدین یہ کہیں گے ہاں یہ تو فیوچر کے مسائل ہیں، ان کا کیا ہوگا اگر یہ دین سیکھ لیں گے، اگر یہ دینی تعلیمات حاصل کر لیں گے تو ان کے فیوچر کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا عالم ہوگا۔ ان کے جو ہمیشہ چونکہ پڑھاتے اس وجہ سے ہیں تاکہ اچھے نوکر بن جائیں، نوکری کے لیے پڑھاتے ہیں، اچھا مال جو ہے نا مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، اس لیے پڑھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے پڑھاتے اس لیے ہیں کہ تاکہ انہیں انسان بنایا جائے۔
انہیں سیرت معصومین سکھائی جائے. اس لیے نہیں، ڈگری اس لیے ہے تاکہ اچھی نوکری مل جائے، اچھا مال جو ہے نا وہ مال حاصل کریں، دولت حاصل کریں، اچھی ویج ان کو ملے، اچھی سیلری ان کی ہو، تربیت کے لیے نہیں. فرمایا حضور نے ایسے لوگوں کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اس لیے کہ وہ واجبات کا جب علم حاصل کریں، دین کا جب علم چاہتے ہیں تو کیا ہے منعوہم، یہ والدین ہیں کہتے ہیں چھوڑو مجھے مولوی بڑھنا ہی چھوڑیں. یہ کیا ہے کہ انہیں دین کا علم جو ہے نا وہ نہیں سیکھنے دیں گے. فرمایا کہ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يُصِيرُ مِنَ الدُّنْيَا، بس ان کی ساری توجہ یہ ہوگی کہ دنیا کسی ذریعے سے حاصل ہو جائے، مال کسی ذریعے سے حاصل ہو جائے. ڈگری حاصل کرتے ہیں اس لیے تاکہ انہیں اچھا مال ملے، اچھی ویج ملے، اچھی ان کی سیلری ہو، اور وہ پوری کی پوری توجہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے، دین کے اوپر نہیں ہوتی ہے. اور کتنے افسوس کا مقام ہے. حضور نے آج سے 14 صدیاں پہلے اس افسوس کا اظہار کیا، اور اسی زمانے کے جو بچے ہیں ان کے اوپر اظہار تأسف کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں جانے دیں گے، دنیا کی طرف جانے دیں گے. فرماتے ہیں فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيٌّ وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، میں ان سے جو ہے اپنی ڈس ایسوسیشن کا اظہار کرتا ہوں، میں ان سے بری و ذمہ ہوں. ایسے والدین سے میرا ایسے والدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. یاد رکھو حضور جن والدین سے اظہار کر رہے ہیں لا تعلقی کا، تو یعنی لا تعلقی کا حضور جب اعلان کر مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ ان کا تعلق پھر میری امت کے ساتھ نہیں ہے، امت رسول کے ساتھ ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے. حضور مائنس کر رہے ہیں ان کو، ایسے والدین کو کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق نہیں سوچتے ہیں، ان کے اخلاق کے متعلق، ان کے دین کے متعلق، ان کی تعلیمات کے متعلق، انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. فرمایا وہ مجھ سے دور ہے، میں ان سے دور ہوں، میں ان سے بری و ذمہ ہوں، وہ مجھ سے بری و ذمہ ہیں. یعنی کیا ہے کہ میرا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے بہت توجہ کی ضرورت ہے. اس وقت یورپ میں آ جانا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی اولاد کو سنبھالنا یہ کمال ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنا وہ کمال ہے. اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں یہ حضور کے ایام ہیں، رحمت للعالمین کے یہ دن ہیں. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ. ایسا نہ ہو کہ حضور ایسے والدین کے اوپر کہیں کہ نہیں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، تم اولاد کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ واجبات کی طرف جائیں، فرائض کی طرف جائیں، دین کی طرف جائیں، تم نے کوئی توجہ جب نہیں کی تو میرا تم سے کیا تعلق رہ گیا ہے. لہٰذا حضور کی تعلیمات اور ایک پورا کوڈ آف لائف جو حضور نے ہمیں دے دیا ہے، فرماتے یہ ہیں کہ ادبوا اولادکم علی 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. 3 چیزیں سکھاؤ. کون سی ہیں؟ یعنی جنریٹ کرو ان کے دل و دماغ میں 3 چیزوں کو داخل کرو، ان کے دل و دماغ میں پینیٹریٹ کرو ان کے دل و دماغ میں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے لو اینڈ افیکشن آف یور پروفٹ، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں داخل کرو. یہ پہلی چیز ہے. وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں داخل کرو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن اور ریسیٹیشن دا ہولی بک آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی کتاب کی تعلیم دو انہیں. یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے کہ جو حضور کی تعلیمات ہیں، یہ حضور کی تعلیمات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ دن نہ دکھائے کہ ہم حضور جن والدین سے اظہار افسوس کر رہے ہیں ہمارا ان میں شمار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی اولاد کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کے دین کی طرف، ان کی شریعت کی طرف، ان کے احکام کی طرف، اور انہیں سیرت اہل بیت علیہ السلام کی طرف. ہم انہیں پڑھائیں دین کی خاطر، انسان بنانے کے لیے، نہ ان کو پڑھائیں اس لیے کہ وہ ڈگری حاصل کر کے اتنا مال لیں گے، اتنی سیلری ان کی ہوگی، اتنی ان کی تنخواہ ہوگی. نہیں، ہم اپنی جو نسل ہے، نیو جنریشن ہے،
انہیں ہم اخلاق آل محمد سکھائیں، تعلیمات اہل بیت سکھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو فرمودات ہیں، تعلیمات ہیں، اس کی طرف لے کر جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، واک وتھ ہدایت کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت استفادہ لیا ہوگا مولانا غلام حسین عدیل صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے بہت اچھے پوائنٹرز شیئر کیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں شہیدہ آمنہ بنت الہدا کی زندگی کی طرف اور ان کا بنیادی تعارف، اور ان کے بارے میں ہم تھوڑا چاہوں گی کہ شہیدہ آمنہ بنت الہدا کے انقلابی سوچ کا محور اسلامی اقدار، خواتین کی بیداری اور صدامی ظلم کے خلاف مزاحمت تھی، جس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے تو آپ کی تحریکات کا مرکز اہل بیت کی سیرت اور قرآن کی تعلیمات تھیں، جس میں معاشرتی انصاف اور انسانیت کی خدمت کی اولویت دی گئی۔ مغرب کی مادی تہذیب کے بجائے اسلامی اقدار کی ترویج پر زور دیا، خاص طور پر خواتین کے حجاب اور دینی تشخص کو تحفظ دینے کی جد و جہد کی۔ 1967 میں نجف، بغداد اور دیگر شیعہ علاقوں میں لڑکیوں کے اسکول قائم کیے، جن کا مقصد تعلیم یافتہ نسل تیار کرنا تھا۔ انہوں نے بہت سارے سیمینارز اور کانفرنسز بھی ارینج کیے، خواتین کو دینی و سماجی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے باقاعدہ سیمینارز کا انعقاد، جہاں مغربی فکر کے جو آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی تھے ان پر تنقید کی جاتی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ جو اچھی پوائنٹ وہ بتا دیے جائے تھے اور جو نیگیٹو پوائنٹس تھے ان کو ڈسکارڈ کیا جاتا تھا۔ بنت الہدا کے کلمی نام سے مضامین لکھے انہوں نے، جن میں کہانیوں کے ذریعے معاشرتی مسائل کے حل بھی پیش کیے۔ 1979 میں بھائی کی گرفتاری پر حرم میں کی گئی تقریر نے عوامی بغاوت کو جنم دیا، جسے نجف کے عوامی انتفاضہ کا نقطۂ آغاز قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی دعویٰ پارٹی کی خواتین ونگ کی سربراہی کرتے ہوئے خواتین کو صدام مخالف تحریک میں منظم کیا، اور الدعوہ میگزین کے ذریعے عوامی بیداری پیدا کی، جس میں حکومتی پالیسیوں کی بے نقابی انہوں نے کی۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا، بہت ہی امپیکٹفل تھا، اور ہم جس طرح سے آج کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی ویری ماڈرن اینڈ یو ہیو ٹو بی اے ویری پاورفل وومن، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آمنہ بنت الہدا اپنی دور کی بہت ہی پاورفل وومن تھیں۔ ان کا پین نیم جیسے میں نے آپ کو بتایا بنت الہدا کے نام سے تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری فکشنل کتابیں لکھیں، اور جو بھی سماجی ایشوز تھے، سوسائٹل ایشوز تھے، وہ ان کو ہائی لائٹ کرتی تھی اور سولوشنز بھی دیتی تھیں۔ اور غریبوں کی حمایت، معاشی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی، اور محروم طبقات کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی انہوں نے کی۔ صدامی فوج کے تشدد کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹی رہیں، یہاں تک کہ تشدد کا نشانہ بننے کے بعد بھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ تحریروں میں خواتین کو گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ سماجی کردار ادا کرنے کی انہوں نے ترغیب دی، اور فقہی مسائل کو عام فہم انداز میں پیش کیا تاکہ خواتین شرعی احکامات کو عملی زندگی میں شامل کر سکیں۔ آپ کی انقلابی سوچ کا بنیادی مقصد فاطمی معاشرہ کی تشکیل تھا، جہاں خواتین دینی و دنیاوی علوم کے امتزاج سے معاشرے کی رہنمائی کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں آمنہ بنت الہدا سے بہت سارے لیسنز لے سکیں، اور پہلے شروع میں نے آپ کو جس طرح سے شہید باقر الصدر کے بارے میں بھی بتایا تھا اور ان کا کیا ویژن تھا، اس کو بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنی لائف میں امپلائی کر سکیں۔ ہم لوگ جو ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے ہمارے اسپیشل گیسٹ کے ساتھ، اور ہم لوگ ان دونوں بھائی بہن کے بارے میں اور مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات کروں گی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ وقفے کے بعد، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔